اسلام کی پاسبانی ان سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی تھی۔ عالم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، عزیز بیٹو، ہم جس راستے پر جا رہے ہیں اس میں ایسے خطرے ہیں جن سے گھبرا کر تم بھاگ جاؤ گے، لیکن یاد رکھو جس قوم اور جس مذہب میں بھاگ جانے والے موجود ہوں وہ قوم اپنے مذہب سمیت تاریخ کے اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اپنی بہنیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی قربان کرنے پڑیں۔ اگر تم نے یہ قربانی خندہ پیشانی سے دے دی تو خدا کی خوشنودی حاصل کرو گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے دلوں میں کوئی شک ہے تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ ان میں سے کوئی بھی واپس نہ گیا۔ تینوں نے یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ عالم کے پاس علم تھا، اس کی نظر قوموں کی تاریخ پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ قوموں کے عروج اور بادشاہوں کی فتح کے پیچھے چند ایک گمنام لوگوں کی قربانیاں کار فرما ہوتی ہیں۔ تاریخ ان لوگوں کو نہیں جانتی، کیونکہ تاریخ میدان جنگ میں نہیں جاتی اور تاریخ زمین دوز محاذ پر بھی نہیں جایا کرتی۔ ان مجاہدین کو خدا کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ عالم بھی خدا کے سامنے جواب دہ تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ کرامتی کمانڈر رات کے پڑاؤ کے لیے اچھی سی جگہ دیکھ رہا تھا۔ یہ علاقہ سرسبز تھا، چٹانیں تھیں، درختوں کا جنگل اور سبزہ تھا۔ ایک جگہ ایک خاندان بیٹھا نظر آیا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا اور دو جوان لڑکیاں تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان کے لباس بتاتے تھے کہ یہ ہندو ہیں۔ لڑکیاں شہزادیاں لگتی تھیں۔ وہاں دو مشعلیں جل رہی تھیں۔ کرامتی کمانڈر نے عالم سے کہا، آپ آگے چلیں، کوئی اچھی جگہ نظر آئی تو ہمیں بلا لینا، میں بھی کوئی جگہ دیکھتا ہوں۔ عالم اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے نکل گیا۔ اسے ایک بڑی سرسبز جگہ نظر آئی۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چارہ بھی تھا اور پانی بھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہیں ڈیرے ڈال دیں۔ کرامتی کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ عالم نے ان کی پرواہ نہ کی۔ اسے خیال تھا کہ وہ خود ہی آگے جائیں گے۔ رات گہری ہو گئی، کرامتی نہ آئے۔ عالم نے ایک مشعل جلا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا۔ اسے تھوڑی ہی دور شور شرابہ سنائی دیا اور دوڑتے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی۔ عالم اور اس کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں۔ مشعل کی روشنی میں عالم کو وہ بوڑھا اور ایک جوان آدمی اپنی طرف آتے نظر آئے، جنہیں انہوں نے تھوڑی دور پیچھے ایک جگہ بیٹھے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک عورت اور دو خوبصورت لڑکیاں بھی بیٹھی تھیں۔ وہ اب ان کے ساتھ نہیں تھیں۔ عالم اور اس کے ساتھی تلواریں ہاتھوں میں لیے ان کی طرف بڑھے تو وہ آدمی دوسری سمت دوڑ پڑے۔ عالم نے انہیں للکار کر کہا، مت بھاگو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ نہیں رکو گے تو گھوڑوں سے تمہارا تعاقب کریں گے اور تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ ڈر کے مارے رک گئے۔ جب عالم اور اس کے ساتھی ان کے قریب گئے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور التجا کی کہ ان کی جان بخشی کی جائے۔ عالم نے انہیں بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ ان کی مدد کرے گا۔ وہ بتائیں کہ وہ کیوں بھاگے جا رہے ہیں۔ تمہارے ساتھیوں نے ہم سے دو لڑکیاں چھین لی ہیں، بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمارے پاس سونے کی ڈلیاں اور بہت سی رقم تھی، انہوں نے وہ بھی چھین لی ہے۔ لڑکیاں تمہاری کیا لگتی ہیں؟ میری بیٹیاں ہیں، بوڑھے نے جواب دیا، اور یہ میرا بیٹا ہے، ان کی ماں بھی ساتھ ہے۔ ہم بھیرا سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ شہر پر غزنی کے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہم ہندو ہیں۔ کیا غزنی کے مسلمانوں نے تمہارے گھر لوٹے ہیں، قتل عام کیا ہے، تمہاری عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ ان کے سلطان نے حکم دیا ہے کہ ہندوؤں کے گھروں کی اور ان کی عزت کی حفاظت کرو، لیکن آپ نے ہمارے قریب سے گزرتے میری بیٹیاں دیکھی ہیں، وہ بہت خوبصورت ہیں۔ انہیں مسلمان فوجیوں سے بچانے کے لیے ہم بھیرا سے بھاگ آئے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ بھیرا میں رہتے تو ہماری عزت محفوظ رہتی۔ آپ کے ساتھیوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ بزرگ انسان ہیں۔ وہ چار آدمی ہیں، یہ تین آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ میری بیٹیوں پر رحم کریں، وہ مر جائیں گی۔ ہمارے پاس جو سونا اور رقم ہے وہ لے لیں، ہمیں جانے دیں، میری بیٹیوں کو چھوڑ دیں۔ عالم کو یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ آنے والے 6 ملتان کے فوجی ہیں اور وہ کرامتی ہیں۔ ان میں سے 2 تو درویش کو ساتھ لے جا چکے تھے۔ لڑکیوں کو دیکھ کر کرامتیوں کی نیت بدل گئی
اور ان کے سامنے ان کے فرقے کا یہ اصول آ گیا کہ انسان عیش و عشرت کے لیے پیدا ہوا ہے اور گناہ کا کوئی وجود نہیں۔ ہماری تلواریں سامان کے ساتھ پڑی تھیں۔ بوڑھے نے جواب دیا، تمہارے ساتھی ہم پر ٹوٹ پڑے، ہمیں تلواریں اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ ہم ان کے قدموں میں گر پڑے اور کہا کہ ہمیں قتل نہ کرو۔ انہوں نے ہمیں بہت مارا پیٹا اور بھگا دیا۔ ہم واپس بحیرہ کو بھاگے جا رہے تھے۔ عالم نے اپنے 3 جوان ساتھیوں سے کہا، ہمیں ان ہندوؤں پر ثابت کرنا ہے کہ بیٹی اپنے مذہب کی ہو یا کسی کے مذہب کی، اس کی عزت بچانا مسلمان کا فرض ہے، اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ ہمارے سامنے 2 لڑکیوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے۔ ہمیں عملاً ثابت کرنا ہے کہ اس صورتحال میں اسلام کا کیا حکم ہے۔ میں تم تینوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تم ان لڑکیوں کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو گے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عالم چل پڑا۔ اس نے اپنے 3 ساتھیوں سے کہا کہ جذبات میں آ کر جلد بازی نہ کریں، پہلے دیکھیں گے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تربیت یافتہ فوجی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ دبے پاؤں بڑھتے گئے۔ وہ جگہ کچھ دور تھی، آگے چٹان آ گئی، یہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ چٹان سے گھوم کر عالم نے اوٹ سے دیکھا 2 مشلیں جل رہی تھیں۔ کرامتیوں نے ہلڑ بپا کر رکھا تھا۔ وہ گاز پر بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پیالے تھے۔ دونوں لڑکیاں بالکل براہنا تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں سوراہیاں تھیں۔ یہ سوراہیاں اور شراب کرامتی اپنے ساتھ لائے تھے۔ لڑکیاں ان کے پیالوں میں شراب ڈالتی تھیں۔ کبھی ایک کرامتی ایک لڑکی کو اپنے اوپر گرا لیتا، کبھی دوسرا۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ انتہائی بیہودہ چھیڑخانی کر رہے تھے۔ عالم اور اس کے ساتھی اوٹ سے دیکھتے رہے۔ کرامتی ہنسی مذاق اور چھیڑخانی میں زیادہ پی گئے تھے۔ کرامتی کمانڈر اٹھا اور اس نے ایک لڑکی کو بازوؤں میں لیا اور اسے گھاس پر گرا دیا۔ ٹوٹ پڑو، عالم نے کہا۔ عالم کے ساتھی اتنی تیزی سے جھپٹے کہ کرامتیوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ شراب نے بھی انہیں مقابلے کے قابل نہیں رہنے دیا تھا۔ کرامتی کمانڈر کی گردن تو عالم کی تلوار کے ایک ہی وار سے الگ جا پڑی۔ جس لڑکی کو اس کرامتی نے نیچے گرا رکھا تھا وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ کرامتی کے خون نے اسے نہلا دیا۔ باقی 3 کو بھی ختم کر دیا گیا۔ بے ہوش لڑکی کے اوپر پانی پھینکا گیا، تب ہوش میں آئی۔ دونوں سے کہا گیا کہ وہ کپڑے پہن لیں۔ خوفزدگی کا یہ عالم تھا کہ ان کے منہ سے بات بھی نہ نکلتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ 4 ویشیوں سے بچ کر وہ دوسرے 4 ویشیوں کے قبضے میں آ گئی ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ویشی نہیں ہے۔ عالم نے دونوں ہندوؤں سے کہا کہ وہ ان مرے ہوئے آدمیوں کے سامان پر قبضہ کر لیں اور اسے اپنا سامان سمجھیں۔ ان کے گھوڑے اور اونٹ بھی لے لیں اور ان سے اپنا سونا اور رقم بھی برآمد کر لیں۔ ہندوؤں نے لاشوں کی تلاشی لی تو انہیں اپنا سونا اور رقم مل گئی۔ عالم نے ان سے پوچھا کہ اتنی دولت پاس ہوتے ہوئے وہ پیدل کیوں آئے ہیں؟ کیا وہ گھوڑے یا اونٹ یا خچرے خرید نہیں سکتے تھے؟ ہندوؤں نے بتایا کہ بحیرہ سے کسی کو باہر نہیں آنے دے رہے تھے۔ وہ سارا کنبہ ایک ایک فرد چھپ چھپا کر باہر نکلے اور شہر سے دور آ کر اکٹھے ہوئے تھے۔ تم ہماری حفاظت میں ہو، عالم نے انہیں کہا۔ کہو تو ہم تمہیں واپس بحیرہ لے چلتے ہیں، کہو تو ملتان تک تمہیں اپنی حفاظت میں پہنچا دیتے ہیں۔ بوڑھے ہندو نے کچھ سونا اور کچھ رقم عالم کے آگے رکھ کر کہا، ہم خود ملتان چلے جائیں گے، ہمیں گھوڑے اور اونٹ مل گئے ہیں، آپ یہ نذرانہ قبول کر لیں۔ کیا تم ہمیں کرائے کے قاتل سمجھ رہے ہو؟ عالم نے غصے سے گرج کر کہا، اٹھا لو، اگر ہم اس کے لالچ میں ہوتے تو تم سے تلوار کی نوک پر یہ دولت لے سکتے تھے۔ آج رات آرام کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس لڑکی کو چشمے پر لے جاؤ، اس کا جسم خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہندوؤں کو ایسے سلوک کی توقع نہ تھی۔ دونوں لڑکیاں اپنے بھائی کے ساتھ چشمے پر چلی گئیں۔ عالم نے بوڑھے سے پوچھا کہ بحیرہ کے حالات کیسے ہیں؟ بوڑھے نے بتایا کہ بحیرہ کے باہر بڑی خونریز جنگ ہوئی ہے۔ راجہ بھجی رائے نے خودکشی کر لی ہے اور دونوں فوجوں کا نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے کہ آدھی نفری ماری گئی ہے۔ بوڑھے نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کی فوج اتنی تھوڑی رہ گئی ہے کہ اگر کسی طرف سے بحیرہ پر حملہ ہو جائے تو سلطان محمود بحیرہ کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکے گا۔ حملہ کون کر سکتا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ راجہ انند پال، بوڑھے نے کہا، لیکن سنا ہے کہ انند پال لاہور میں نہیں ہے،
اس نے پشاور کے قریب کہیں سلطان محمود کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن مسلمانوں نے دریا پار کر کے انند پال کو ایسا گھیرے میں لے لیا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر نکل بھاگا۔ ہم نے سنا ہے کہ لاہور میں راجہ انند پال کا نوجوان بیٹا سکھپال ہے، وہ شاید بھیرا پر حملہ کر دے۔ بوڑھے نے ذرا خاموش رہ کر عالم سے پوچھا، آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ملتان سے۔ ہم ملتان کے رہنے والے ہیں۔ پھر آپ کرامتی مسلمان ہوں گے، بوڑھے ہندو نے کہا۔ آپ ہمارے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، عالم نے کہا۔ ہم کرامتی نہیں، تم بات کرو اور ہم سے مت ڈرو۔ عالم نے اس ہندو کو غور سے دیکھا، پھر اس عورت کو دیکھا جسے وہ اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ اتنے میں دونوں لڑکیاں نہا کر آ گئیں۔ عالم نے انہیں گہری نظروں سے دیکھا، ان کا حسن دھل کر نکھر آیا تھا۔ عالم نے اس نوجوان آدمی کو دیکھا جو اپنے آپ کو ان لڑکیوں کا بھائی کہتا تھا۔ ان سب میں ذرا بھر مشابہت نہیں تھی۔ لڑکیاں شہزادیاں لگتی تھیں، ان کی ماں ان کی خادمہ۔ بوڑھا اور جوان آدمی گہرے سانولے رنگ کے تھے اور لڑکیوں کے رنگ گورے تھے۔ یہ جو 4 آدمی مرے پڑے ہیں، انہوں نے تم دونوں کو بھاگ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عالم نے دونوں ہندوؤں سے کہا، ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، ان عورتوں کے سامنے تمہیں قتل کریں گے، پھر ان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اس عورت کو اس جنگل بیابان میں کسی درندے کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ ہمیں دھوکہ دینے کی نہ سوچو، سچ بتاؤ تمہارا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ یہ آدمی ان لڑکیوں کا بھائی نہیں، یہ عورت ان کی ماں نہیں اور تم ان کے باپ نہیں۔ ہندوؤں والی ذہنیت کو الگ رکھ دو۔ ہم نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے مت بھولو۔ ہم نے تمہیں مدد اور منزل تک حفاظت کی پیشکش کی ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دونوں ہندو خاموشی سے سنتے رہے۔ کیا تم نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ تم کرامتیوں کو دوست سمجھ کر ملتان جا رہے ہو؟ عالم نے پوچھا۔ بتایا تھا، بوڑھے ہندو کے منہ سے سچ نکل گیا، اسی لیے انہوں نے ہماری جان بخشی کر دی۔ کہتے تھے تم ملتان پہنچو، اگر تم صحیح بات بتا دو گے تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عالم نے کہا، ہمارا بادشاہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تاجر ہیں۔ آپ لوگوں نے ہم پر واقعی احسان کیا ہے۔ بوڑھے ہندو نے کہا، آپ ہمیں قتل کر سکتے تھے مگر آپ نے ہماری مدد کی، آپ نے ہمارا انعام بھی قبول نہیں کیا۔ اگر آپ ہمارے منہ سے سچ سن کر خوش ہو سکتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے آپ کو احسان کے بدلے میں کچھ دیا۔ میں ان میں سے کسی کا بھی باپ نہیں، یہ آدمی ان لڑکیوں کا بھائی ہے، یہ عورت ان لڑکیوں کی نوکرانی ہے جو ان کے ساتھ ملتان جا رہی ہے، اور تم کسی خاص مقصد کے لیے ملتان جا رہے ہو۔ عالم نے کہا، ہم مکمل اور سچی بات سننا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہندو نے کہا، ہم ملتان کے والی داؤد بن نصر کرامتی کے پاس یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ محمود غزنوی کے پاس فوج کی کمی ہے اور داؤد بن نصر فوراً آ کر بحیرہ کو محاصرے میں لے لے۔ محمود بحیرہ کو نہیں بچا سکے گا۔ اس کے پاس راجہ بھجی رائے کی فوج کے کم و بیش 3000 جنگی قیدی ہیں جنہیں وہ غلاموں کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ ان قیدیوں سے بہت سے کام لیے جا رہے ہیں۔ اگر داؤد بن نصر بحیرہ کو محاصرے میں لے لے تو یہ جنگی قیدی شہر کے اندر باغی ہو کر مسلمان فوج کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ جس طرح تمہاری فوج کے سالار ہوتے ہیں اسی طرح ہماری فوج کے بھی سالار ہوتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ راجہ بھجی رائے کی زیادہ تر فوج ماری گئی ہے، باقی مسلمانوں کی قید میں ہے اور کچھ ادھر ادھر بھاگ گئی ہے۔ چند ایک اعلیٰ عہدیدار زندہ بچ گئے ہیں، ان میں سے کچھ لاہور چلے گئے ہیں اور 2-3 بحیرہ کے مندر میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں بھجی رائے کے راج دربار کا عہدیدار ہوں، میں بھی شکست کے بعد مندر میں جا چھپا تھا۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ کسی ہندو کو پریشان نہ کیا جائے اور کسی ہندو گھرانے میں کوئی مسلمان داخل نہ ہو۔ اس حکم کی وجہ سے ہم محفوظ ہو گئے۔ مندر میں ہماری فوج کے جو اعلیٰ حکام چھپے ہوئے تھے انہوں نے سر جوڑے اور فیصلہ کیا کہ داؤد کرامتی تک اطلاع بھجوائی جائے کہ وہ بحیرہ پر فوراً حملہ کر دے۔ ایسا ہی پیغام لاہور راجہ انند پال کے لیے بھی بھیجا گیا ہے، لیکن ادھر سے حملے کی توقع نہیں کیونکہ راجہ انند پال وہاں نہیں۔ داؤد بن نصر کو سب راجے جانتے ہیں کہ عیاش آدمی ہے۔ اس کے ساتھ ہندو راجے حسین لڑکیوں اور زر و جواہرات کی زبان میں بات کرتے ہیں۔
اس کے مطابق فوجی حاکموں نے ان 2 لڑکیوں کا انتظام کیا۔ یہ دونوں راج محل کی لڑکیاں ہیں، یہ بھی ایک ہندو گھر میں چھپی ہوئی تھیں۔ انہیں بلا کر سمجھایا گیا کہ انہیں داؤد کے ہاں تحفے کے طور پر بھیجا جا رہا ہے اور داؤد کو بحیرہ پر حملے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ان کے علاوہ یہ سونا اور رقم بھی داؤد کے لیے لے جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اور بھی سونا ہے جو ان مرے ہوئے آدمیوں کو نظر نہیں آیا۔ میں آپ سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میں آپ کو جو سونا اور رقم پیش کر رہا ہوں یہ آپ لے لیں، اور میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے سامنے سونے اور رقم کا بار بار نام نہ لو۔ عالم نے کہا، ہم میں سے کسی کو ان چیزوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ عالم نے اس کے سینے سے پوری بات نکلوانے کے لیے کہا، اور جو بات تم سنا رہے ہو ہمیں اس کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ دلچسپی صرف یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو اپنی پناہ میں لیا ہے تو تمہیں حفاظت سے ملتان پہنچا دیں۔ تمہارے فوجی سپاہیوں نے راجہ کے مارے جانے کے بعد اور بحیرہ پر سلطان محمود کا قبضہ ہو جانے کے بعد بھی شکست تسلیم نہیں کی۔ پنڈتوں نے اسے مذہبی مسئلہ بنا رکھا ہے، اس نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے پاؤں یہاں جم گئے تو ہندو مت ختم ہو جائے گا اور اس ملک میں ایک بار پھر اسی طرح اسلام پھیل جائے گا جس طرح محمد بن قاسم کے دور میں پھیلا تھا۔ پنڈت ہر ہندو کے ذہن میں یہی ڈالتے ہیں کہ مسلمان کا قتل صرف جائز نہیں بلکہ ہر ہندو کا فرض ہے اور اسلام کا خاتمہ مذہبی فریضہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگی ہوں گی، لیکن آپ نے مجھے سچی باتیں اگلنے کو کہا ہے۔ اب ہم آپ کے رحم و کرم پر ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں قتل کر دیں، چاہیں تو جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ دونوں ہندو فوجی نہیں تھے، مذہبی جنون میں لڑکیوں اور زر و دولت کے ساتھ بحیرہ نکل آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ راستے میں کیسے کیسے خطرے ہیں۔ اگر تربیت یافتہ فوجی ہوتے تو اتنا نہ ڈرتے کہ اپنے قیمتی راز اگل دیتے۔ عالم نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ وہ بے خوف ہو کر سو جائیں، عالم کے آدمی پہرا دیتے رہیں گے۔ ایک آدمی کو پہرے پر کھڑا کر کے عالم اپنے 2 ساتھیوں کو پرے لے گیا اور وہ اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرنے لگے کہ ہندوؤں کو ملتان جانے دیا جائے یا انہیں واپس بحیرہ لے چلے۔ انہوں نے اس بات پر بھی غور کیا کہ انہیں ملتان جانے دیں اور عالم اور اس کے ساتھی فوراً بحیرہ پہنچے اور سلطان محمود کو خبردار کر دیں اور یہ بھی اسے بتائیں کہ مندروں اور گھروں کی تلاشی لے کر بھجی رائے کے چھپے ہوئے فوجیوں کو پکڑا جائے۔ گزشتہ رات 2 کرامتی درویش کو باندھ کر ملتان لے گئے تھے۔ وہ اس قدر تیز گئے تھے کہ دن کے پچھلے پہر ملتان پہنچ گئے اور انہوں نے درویش کو داؤد کے سامنے لے جا کر بتایا کہ یہ ہے وہ قاتل جس نے سرنگ میں ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ راز کس طرح منہ سے نکالا تھا اور اسے کس طرح یہاں تک لائے ہیں۔ داؤد بن نصر کو جب یہ بتایا گیا کہ اس کے ساتھ بوڑھا عالم اور 3 جوان آدمی بھی تھے اور یہ سب بحیرہ جا رہے تھے تو داؤد بن نصر نے غصے سے گرج کر کہا، تو انہیں بھی کیوں نہیں لائے؟ کماندار کا یہی حکم تھا۔ ایک نے کہا، اس کے ساتھی ہمارے آدمیوں کے ساتھ بحیرہ جا رہے ہیں۔ داؤد بن نصر نے حکم دیا کہ 10-12 سوار فوراً ان کے ساتھ دوڑا دو اور اس آدمی کے ساتھیوں کو پکڑ لاؤ۔ حکم کی تعمیل بلا تاخیر ہوئی۔ 12 تیز رفتار سوار ان 2 آدمیوں کے ساتھ دوڑا دیے گئے جو درویش کو لائے تھے۔ یہ فوج کے گھوڑے تھے۔ وہ حیران کن رفتار سے شہر سے نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ عالم اور اس کے 2 ساتھی سو گئے تھے۔ تیسرا آدمی ہندوؤں پر پہرا دے رہا تھا۔ اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ آواز بتاتی تھی کہ گھوڑے بہت سے ہیں۔ اس نے عالم اور اپنے ساتھیوں کو اور ہندوؤں کو بھی جگا دیا۔ عورت اور لڑکیاں بھی جاگ اٹھیں۔ عالم نے کہا کہ سب چٹان کی اوٹ میں ہو جائیں۔ گھوڑے بہت تیز آ رہے تھے اور سیدھے ادھر ہی آ رہے تھے۔ اگلے سواروں کے پاس جلتی ہوئی مشلیں تھیں۔ وہ اسی رفتار سے اس جگہ سے گزرنے لگے جہاں 4 کرامتیوں کی لاشیں پڑی تھیں، تو شعلوں کی روشنی میں انہیں لاشیں نظر آ گئیں۔ گھوڑے اور اونٹ بھی قریب ہی بندھے تھے۔ سوار رک گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انہوں نے لاشیں بھی دیکھیں اور للکارنے لگے، سامنے آ جاؤ ورنہ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ گھوڑوں اور اونٹوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے مالک یہی ہیں۔ کوئی جواب نہ ملا تو سوار ادھر ادھر پھیل گئے۔ انہیں لڑکیاں نظر آ گئیں۔
وہ پکڑی گئیں تو دونوں ہندو سامنے آ گئے۔ سواروں نے انہیں بتایا کہ وہ داؤد بن نصر کے فوجی ہیں اور انہیں ملتان لے جانے آئے ہیں۔ ان دو آدمیوں نے جو درویش کو پکڑ کر لے گئے تھے سواروں کو بتایا کہ یہ کوئی اور ہیں جنہیں ہم پکڑنے آئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی، انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ ایک سوار نے ہندوؤں سے پوچھا۔ ہمیں معلوم نہیں، بوڑھے ہندو نے جواب دیا۔ ہم بھیرا سے آ رہے ہیں اور داؤد بن نصر کے لیے ایک ضروری پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پڑاؤ کے لیے رکے، لاشیں پہلے ہی یہاں پڑی ہوئی تھیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، سواروں کے کمانڈر نے کہا۔ کیا پیغام لے جا رہے ہو؟ ہمیں ملتان لے چلو، بوڑھے ہندو نے کہا۔ پیغام ایسا ہے جو صرف تمہارے حاکم کو دیا جائے گا۔ سواروں نے بستر دیکھے اور ایک سوار بولا، بستر زیادہ ہیں اور ان کی تعداد کم ہے، ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ ان لڑکیوں کو برہنہ کر دو، کمانڈر نے حکم دیا، اور اس عورت کے بھی کپڑے اتار دو۔ ان آدمیوں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھوڑے دوڑا دو، ملتان پہنچنے تک ان کی صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ لڑکیوں کو ذرا پرے لے جاؤ، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ لڑکیوں نے 14 سواروں کو دیکھا، 3-4 سوار انہیں برہنہ کرنے کو بڑھے۔ لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دونوں ہندو مردوں نے عالم اور اس کے ساتھیوں کے متعلق کچھ بھی نہ بتایا، وہ احسان کا بدلہ چکا رہے تھے۔ جب سوار لڑکیوں کی طرف لپکے تو وہ بھی خاموش رہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگانا، ہمیں پکڑ لو، ہم چاروں کے قاتل ہیں۔ یہ عالم کی آواز تھی۔ وہ سامنے آ گیا، اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی بھی تھے۔ اس نے کہا، ان لڑکیوں کو پریشان نہ کرنا، ہمیں اپنے حاکم کے پاس لے چلو، ہمیں جو کچھ کہنا ہے ملتان کے دربار میں کہیں گے۔ ملتان کے دربار میں درویش موت کے منہ میں کھڑا تھا۔ داؤد بن نصر خود اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ سرنگ میں کس طرح داخل ہوا تھا اور اس نے اس آدمی کو کیوں قتل کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حاکم ملتان داؤد بن نصر کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ وہ جنات اور مرے ہوئوں کی ارواح کو حاضر کر سکے۔ درویش نے پوری دلیری سے کہا، اور میں نے سرنگ میں اس آدمی کو قتل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس حویلی میں جنات بھی نہیں، ارواح بھی نہیں، اور کرامتی فرقہ باطل کا علمبردار ہے۔ داؤد بن نصر نے اس کے منہ پر پوری طاقت سے تھپڑ مارا اور کہا، تم ہماری کرامات کو جھٹلاتے ہو، تم دیکھ نہیں رہے کہ تمہاری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، تمہیں ہم سے کون بچا سکتا ہے؟ خدائے ذوالجلال، درویش نے کہا۔ داؤد، فرعونوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ان کا انجام دیکھ، تیرا انجام اس سے بھی برا ہوگا، تیرا سورج غروب ہو رہا ہے۔ داؤد بن نصر نے درویش کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا اور بولا، ہمارے پاؤں کے نیچے تمہاری حیثیت ایک چونٹی کی سی ہے، تم اتنے بڑے آدمی نہیں کہ ہم تم سے منہ لگائیں۔ ہمیں یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ تم کہاں جا رہے تھے۔ میں اکیلا ہوں، درویش نے کہا، خدا کے سوا میرا کوئی ساتھی نہیں۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بھیرا جا رہا تھا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیوں جا رہا تھا۔ تم سلطان محمود سے یہ کہنے جا رہے تھے کہ وہ ملتان کو محاصرے میں لے کر کرامتی گدی کو ختم کرے۔ داؤد نے کہا، تم نے ہماری کرامات نہیں دیکھی کہ تم نے جنگل میں ایک بات کہی اور ہم نے یہاں سن لی۔ اگر ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دو گے تو بہت پچھتاؤ گے، تمہاری ہڈیوں سے گوشت آہستہ آہستہ الگ کیا جائے گا، پھر تم چیخ چیخ کر ہمارے سوالوں کے جواب دو گے مگر ہم نہیں سنیں گے۔ ہم تمہیں آج رات سوچنے کی مہلت دیتے ہیں، قید خانے میں بیٹھ کر اطمینان سے سوچو اور کل ہمیں بتا دینا کہ تمہارے ساتھ کون کون ہے، تم سرنگ میں کس طرح داخل ہوئے تھے، اور کیا سلطان محمود کے جاسوس ملتان میں موجود ہیں، تو کہاں ہیں؟ ان سوالوں کے جواب تو میں کل دوں گا، درویش نے کہا۔ آج یہ سن لو اور رات کو میری اس بات پر غور کرتے رہنا کہ تخت و تاج نے کبھی کسی کا ذات نہیں دیا، حکومت کی مسند کے لالچ نے قوموں کو ڈبو دیا ہے۔ انسان تخت پر بیٹھ کر جب سر پر تاج سجاتا ہے تو وہ اپنی ہی قوم کو فریب دینے لگتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ خدا کی ذات بھی موجود ہے۔ تم جیسے حکمران اپنے تخت کی مضبوطی کے لیے رعایا کو نئے جھانسے دیتے ہیں، لیکن خدا کو کوئی جھانسا نہیں دیا جا سکتا۔
خدا ظالم کی نہیں مظلوم کی سنتا ہے، اور خدا فریب کار کا نہیں فریب خوردہ کا ساتھ دیتا ہے۔ تم نے خدا کے سچے مذہب کو بگاڑ کر پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ تم نے خدا کے بندوں کو اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے خدا کے مذہب کو حربہ بنا رکھا ہے۔ میں نے تمہارا فریب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خدا تمہارا اتنا بڑا گناہ نہیں بخشے گا۔ داؤد بن نصر اچانک گرجا، لے جاؤ اسے، قید خانے میں بند کر دو۔ درویش کو گھسیٹ کر لے گئے۔ درویش جوں جوں دور ہٹتا جا رہا تھا، اس کی آواز داؤد کے قریب آتی جا رہی تھی۔ داؤد، تیری پیغمبری پر بجلی گرنے والی ہے۔ داؤد، تم خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتے۔ عالیجا، مجھے اجازت دیں تو میں اس بدبخت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں۔ ایک درباری نے داؤد بن نصر کو خاموش کھڑے دیکھ کر کہا، میں حیران ہوں کہ آپ کرامتی مسند کی توہین کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ ملتان کی آستین میں سانپ پل رہے ہیں۔ داؤد نے کہا، اسے معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں اور کون کون ہے۔ اسے ہم یہیں اپنے ہاتھوں ختم کر سکتے تھے، لیکن اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شاید پکڑے جائیں۔ درباری نے کہا، کہیں غائب نہ ہو گئے ہوں۔ داؤد بن نصر نے کہا، مجھے ان سے زیادہ محمود غزنوی کا خیال آ رہا ہے۔ بحیرہ سے جلدی اطلاع آنی چاہیے کہ محمود کا ارادہ کیا ہے۔ ہم نے اسے اس کے ایک سالار کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اطلاع ملی ہے کہ یہ سالار اپنی تلوار سے مارا گیا ہے اور ہمارا دھوکہ ناکام ہو گیا ہے۔ راجہ بھجی رائے دھوکے میں مارا گیا ہے۔ محمود غزنوی کو خدا نے اگر فوج تھوڑی دی ہے تو دماغ بہت زیادہ دیا ہے۔ ہندوستان میں فوج کی کمی نہیں، دماغ کی کمی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنی فوج کی کمی بری طرح محسوس کر رہا تھا۔ اس کا کام بحیرہ فتح کرنے پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اصل مہم یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ اس میں ملک گیری کی ہوس نہیں تھی۔ اس کا مقصد زر و جواہرات اکٹھے کر کے غزنی لے جانا نہیں تھا۔ ہندوستان کا یہ پہلا شہر تھا جو اس نے فتح کیا تھا، اور اس نے پہلے شہر میں ہی سارے ہندوستان کی جھلک دیکھ لی تھی۔ اس نے مسجدوں پر مندروں کے گھناؤنے سائے پڑے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بحیرہ میں مسلمانوں کی آبادی کچھ کم تو نہیں تھی، لیکن اسلام کا کہیں نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاس سب سے پہلے پنڈتوں کا وفد آیا تھا۔ پنڈتوں نے اس کے آگے پہلے گھٹنے ٹیکے، پھر ماتھے زمین پر رگڑے تھے۔ پشاور کے پنڈتوں نے بھی اس کے آگے اسی طرح سجدے کیے تھے۔ اب بحیرہ کے پنڈتوں نے بھی اس کے آگے ماتھے رگڑے تو سلطان محمود غزنوی اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے ہو جاؤ، اس نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں خدا نہیں، میں نے اس شہر پر قبضہ کیا ہے، شہر کے انسانوں پر نہیں۔ ہمارے مذہب میں سجدہ صرف خدا کے آگے کیا جاتا ہے۔ تم لوگ مجھے گناہگار کر رہے ہو، اپنا مطلب بیان کرو۔ ہم جان کی سلامتی اور مندروں کی حرمت مانگنے آئے ہیں۔ پنڈت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، کیا تم اپنے مندروں کی ویسی ہی حرمت چاہتے ہو جیسی تم مسجدوں کی کرتے رہے ہو؟ سلطان محمود نے کہا، کیا یہاں کے ہندوؤں کی ویسی ہی عزت چاہتے ہو جیسی تم مسلمانوں کی کرتے رہے ہو؟ تمہارے راجہ کے اس محل میں اتنی ہندو لڑکیاں نہیں تھیں جتنی مسلمان لڑکیاں تھیں۔ انہیں زبردستی راج محل میں رکھا گیا تھا۔ اگر تم پنڈت لوگ مذہب کے پابند ہوتے تو اس شہر کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے۔ ہم مجبور تھے سلطان مہاراج، بڑے پنڈت نے کہا۔ ہمارے دیس میں مہاراجہ کا حکم مذہب کے حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمہارے دیس میں مذہب مہاراجہ کا غلام ہے، سلطان محمود نے کہا، اور تم جو اپنے مذہب کے پیشوا اور پاسبان ہو، اپنا مذہب مہاراجہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہو۔ سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے توجہ ہٹا کر اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک فوجی مشیر سے کہا، ہمارے مسلمان بادشاہوں اور مذہبی پیشواؤں میں بھی یہی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے مذہبی پیشوا اپنے بادشاہوں اور امراء کی بدکرداری پر مذہب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اور بادشاہ اپنا حکم منوانے کے لیے اس پر خدا کے حکم کی مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ ملتان کا بادشاہ داؤد بھی اس مرض کا مریض ہے، مشیر نے کہا۔ یہ باتیں فارسی زبان میں ہو رہی تھیں، اس لیے پنڈت سمجھ نہ سکے۔ سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے کہا، ان پنڈتوں سے کہو کہ تمہارے بت اگر سچے ہیں تو انہیں کہو
کہ تمہاری جان و عزت اور اپنے مذہب کی حفاظت کریں۔ اپنے بتوں سے کہو کہ اپنی حفاظت کریں۔